بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داود۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا کے اندر بہت ساری مثالیں دے کر اس دنیا کے فنا ہونے کو سمجھایا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو دلہا ہے انسان، انسانوں میں بھی صاحب ایمان والا، جب تک ایمان والا ہے تو یہ شامیانہ، یہ اللہ کے بنایا ہوا جہاں یہ جگمگاتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اس جہاں کی جان صاحب ایمان ہے۔ یہ جہاں ہے نا پورا آسمان زمین کا، اس کی جان کون؟ وہ نہیں میری جان تو آ جانا، یہ نہیں، یہ جان کی جان ہے۔ اس جان کو دیکھو تو آدمی کی جان میں جان آ جاتی ہے، نہیں؟ وہ بھی ایک بہترین چیز ہے۔ عرب کے اندر ایسا تھا کہ بیوی کا نام لینا عیب سمجھا جاتا تھا۔ بیوی کا نام لینا عبدل بھائی عیب سمجھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لوگ بھی تھے، اور ایک اعرابی نے، دیہاتی، ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، جنگلی لوگ ہیں بھائی، اس نے آ کر پوچھا کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی بیوی، کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنے بڑے آدمی ہو کہ بیوی کا نام لیتے، کیونکہ کس سے؟ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، یعنی وہ چیز ختم کرنی تھی جو رشتہ بنا رکھا انہوں نے، جو ایک دوری بنا رکھی تھی عورت اور مرد کے درمیان میں، صرف ایک چیز تھی کہ گھر میں ایک مشین ہے جسے جو ہے گھر کا کام کاج ہی کرنا ہے۔ آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہل لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ وہ ایک انسان ہے، اس کے بھی تقاضے ہیں، اس کے بھی ارادے ہیں، اس کی بھی کچھ تمنائیں ہیں، اس کو بھی جنت جہنم کا اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، اس کی بھی بہت سارے ڈیسیجن ہیں جسے ڈیسائیڈ کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ایک انسان ہے، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، یہ سمجھانا تھا۔ تو حضور نے زور سے نام لیا، ہے نا؟ جیسے ہوتا ہے نا بیوی کا نام لینے کو، ہمارے یہاں بھی پہلے ایسا تھا، بیوی کا نام لیتے نہیں تھے۔ ایک بیچارے میاں جی صاحب تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے، نہیں، ایک عورت تھی، ان کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ بھائی۔ کیا نام تھا عامر صاحب؟ رحمت اللہ بھائی۔ کیا نام تھا بیٹا؟ حافظ صاحب نا، رحمت اللہ بھائی۔ اب وہ نماز پڑھے نا تو سلام کیسے پھیرے؟ السلام علیکم ببلو کے بابا، نام لے تو کہ نکاح ٹوٹ جاوے۔ لیکن ہمارے آپ کے نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھلائی، تو اس نبی کے ذریعے صلی اللہ نے سمجھایا کہ یہ جو دنیا جہاں ہے نا، اس کی جان جو ہے یہ صاحب ایمان ہے۔ جان کون ہے بولو؟ صاحب ایمان۔ اچھا، ایمان کس کا مکمل ہے؟ اس کی نشانی تو ہونی چاہیے نا، اس کی نشانی ہونی چاہیے نا کہ ایمان مکمل ہے ہمارا، جانچ کرنا چاہیے۔ میں آج ہی جب ہم عادی پور تقاضے سے واپس آ رہے تھے، میں راستے میں اپنے ساتھی کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا
کہ کبھی کبھی میں خود اپنے بارے میں جب کلام مجید کی آیات یا یہ احادیث پڑھی ہوئی ہے، جب بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہوں نا، تو اپنے بارے میں یہ ڈر لگتا ہے کہ مدائن ہے یا منافق۔ مومن تو بہت بڑی چیز ہے، مداہنت، منافقت، ذرا سا جھگڑا ہو نہ منہ سے گالیاں نکلے تو کس کی علامت ہے؟ اذا تکلم شتم، جب آپس میں بات کرے جھگڑا، جب خاصم فجر، جب جھگڑا کریں تو گناہ کی باتیں بولیں، تانا دے۔ اب جب سوچتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جب غصہ آتا ہے نا، آپس میں جھگڑا ہو تو نہ جانے کتنے سارے تانے دے دیتے، پھر دل کہتا ہے منافق ہے یا مومن۔ یہ محاسبہ کا پوائنٹ، اپنے بارے میں فکر کرنے کی جگہ، بات کرتے کرتے 24 گھنٹے آدمی ایسے نکالے کہ کون سے 24 گھنٹے ایسے میرے ڈائری میں ہیں جس میں میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آدمی سوچے اور پھر یہ سوچے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مومن سے سارے گناہ ہو سکتے ہیں، 2 گناہ نہیں ہو سکتے۔ رضوان بھائی، ایک جھوٹ، دوسرا دغا۔ پھر آدمی اپنے بارے میں بیٹھ کر سوچے، میں عبد المقصد اپنے بارے میں سوچوں، عبد المقصد تو کب کب جھوٹ بول دیتا ہے۔ یہ جب سوچتے ہیں نا، مداہنت، حق بات کہنے سے یوں ڈرنا کہ میرے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ میرے تعلقات مزمل ہو جائیں گے، کھٹے پڑ جائیں گے، آپس میں رنجش، دل آزاری کی سی نظر آئے گی۔ یہ سارے مداہنت کی نشانیاں ہیں۔ صحابہ کی نشانی کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے ایک بار کہہ دے نا، ایک بار مان لے، چھوڑ دیں گے سب کچھ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ احد، جسم کے ٹکڑے کر دو، آگ میں جلا دو، کھال اتار لو، بال نوچ لو، ناخن کھینچ لو، احد۔ تو کہ ایمان کی علامت ہے یہ جہاں صاحب ایمان سے باقی ہے۔ اب دیکھو، ہم ایک تو ہے کہ بھئی مومن، ایک ہے مسلمان۔ مسلمان کہتے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو، جیسے مدرسے میں ایڈمیشن لیتے نا، داخلہ لیتے، اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں بھئی؟ اسکولنا જેટલા કાયદા કવાનીન છે તે બંધારણથી હું બંધાવું છું, તેની હું સિગ્નેચર અને સાઇન કરું છું। یہی تو ہے نا؟ جتنے قوانین و اصول، رولز مدرسے کے ہیں، اسکول کے ہیں، میں اس سے فالو کروں گا۔ اس کے اندر میں اپنے آپ کو پابند مانتا ہوں اور اس کے بارے میں دستخط کر کے اور اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ان کا میں پابند ہوں۔ اس کا نام ہے مسلمان۔ کلمہ پڑھ لیا۔ اذ قالت الاعراب آمنا، بعض دیہاتی لوگ آئے، کلمہ پڑھا، آپس میں مذاکرے کے، ہم تو مومن بن گئے۔ کیا بن گئے؟ مومن بن گئے۔ ابھی تو اللہ نے جواب بھیجا، قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو ابھی مومن نہیں بن، بلکہ یوں کہو اسلمنا، ہم نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہے، سپرد کیا ہے، سیلنڈر کیا ہے، آپ کے حوالے کر دیا۔ اب آپ جیسے جیسے کہو گے ویسے ویسے کرتے جائیں گے تو کرتے کرتے مومن بن جائیں گے۔ کرتے کرتے کیا بن جائیں گے؟ مومن بن جائیں گے۔ لیکن مومن بننے کے لیے قربانیاں ہیں، مومن بننے کے لیے قربانیاں ہیں۔ 4 چھوٹی سی علامتیں میں نے ابھی حدیث پڑھی نا ابو داؤد شریف کی، اس میں 4 علامتیں۔ من احب للہ، کسی سے اگر خیر خواہی، ہمدردی، محبت ہے صرف اللہ کے لیے،
اللہ کے لیے محبت ہے تو اس کی طرف سے ہمیں، چاہے وہ ایک ہی گلی میں رہتا ہو، اس کے یہاں اچھے دن آئے، منگنی ہوئی، نکاح ہوا، عقیقہ ہوا، ہمیں یاد کرنا بھول گیا، لیکن ہم کیوں محبت کر رہے ہیں؟ کیوں محبت کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار رکھو، اس لیے ہم اپنی خوشی میں اس کو بھولیں گے۔ یہ ہے محبت فی اللہ، من احب للہ، یہ ہے اللہ کے لیے محبت، احب اللہ، محبت کر رہے ہیں دین کی خاطر، چاہے اس سے ہمیں کوئی امید نہیں، کوئی غرض نہیں، اس کی طرف سے کوئی احسان نہیں، کوئی ہمارے ساتھ کوئی معاملات میں شرکت نہیں، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کی خاطر اس سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی گولی ہے، یہ بہت بڑی، قرضے تو دنیا دیتی ہے، تمہاری طرف سے دعوت نامہ آیا تو میری طرف سے بھی دعوت نامہ آئے گا۔ یہ تو آپ نے کیا یہاں آواز جوان ویوہار کیا اچھے آپ تو کھان سے پر سلام کر لے نہیں، من احب للہ، ایک مسلمان کو مسلمان سے جو حقوق ہے اس لائن سے محبت ہے، پڑوسی ہے اس لیے محبت ہے، سفر میں ساتھ میں ہے تو قرآن کا حکم ہے اس لیے محبت ہے، پردیسی ہے مسافر اس لیے محبت ہے، دین کی خدمت کے لیے یہ محافظ ہے اس لیے محبت ہے۔ محبت اس لیے نہیں ہے کہ یہ میرے کام آیا تھا، وہ تو احسان کا بدلے میں ہے۔ وابغض للہ، محبت نافرمانی سے ہے، نافرمان سے نہیں، نافرمان سے صرف سنگت نہیں رکھنا ہے، لیکن نافرمان سے نفرت نہیں کرنا، نافرمانی سے نفرت کرنا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا۔ اگر اس میں نافرمانی ہے، شرک ہے تو اصول ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہ فرماتے تھے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں، گناہ کی بات میں کسی کی بھی بات مانی جائے گی، ایک اللہ کی مانیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے۔ تو کہ یہ احب للہ و ابغض للہ، محبت ہو اللہ کی خاطر، اگر اس سے دوری ہے تو اللہ کی خاطر، اگر اس سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے تو کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے اس کے خاطر، کہ ایسے سنگت میں پھر آدمی کیا ہو جائے گا؟ اثر لگے گا، لوہار کی پٹی پہ بیٹھے گا، دھواں تو آئے گا۔ اس لیے دوری اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی میں میں شامل نہ ہو جاؤں، اس نیت سے اگر ہم اس سے دوری اختیار کرتے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور دو چیزیں، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کی خاطر کسی کو دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مہینے نان نفقہ، مہینے کا راشن پانی خرچہ دیتے تھے، لیکن جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی تو ان کی زبان سے بھی ایک بات نکل گئی، ان کی زبان سے ایک بات، میں نے کیا کہا سنا؟ انہوں نے کہی نہیں کہا، ان کی زبان سے بات، رضوان بھائی، عبدال بھائی، نکل گئی، غنی صاحب، عبد الغنی صاحب، نکل گئی۔ یہ کبھی نہیں بولنے کا کہ انہوں نے ایسا کیا، اس لیے کہ وہ صحابہ ہیں، اللہ نے ان کو پروانے دیے، جو کچھ ہوا ہے وہ ہم امتیوں کے لیے کچھ نہ کچھ سبق یا امت کو کچھ نہ کچھ اس کے ذریعے سے سیکھ دینی تھی، اس لیے ہوا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ، تو دل میں خیال آیا بحیثیت باپ ہونے کے، بحیثیت انسان ہونے کے، انسان ہے، غیرت آئے گی، کہا کہ جو میں خرچہ دیتا تھا نا اب سے بند۔ اللہ جل شانہ نے
آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کسی مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پر خرچہ کر رہا ہو اور کسی غلطی کے ہو جانے سے اسے بند کر دے۔ تو اب یہاں پر من اعطا للہ، اللہ کی خاطر دینا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جتنا دیتے تھے اس سے بڑھا کر دینا شروع کر دیا، اس سے زیادہ بڑھا کے۔ اب یہاں کیسا ہوتا ہے، ایک بیچارہ کام کرنے والا نماز کے لیے ٹائم بار بار جائے نماز کے لیے 5 وقت، اور تھوڑا بہت جو ہے سیٹ سے بات زیادہ نہ کرے، اپنے کام کاج میں لگا رہے، تسبیح ذکر کرتا رہے، اور سیٹ کو اپنا نہ بناوے، شیشے میں نہ اتارے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، کچھ پروموشن یا اس کو زیادہ وہ کیا بولتے ہیں ٹپ، زیادہ کام کر کیا دیتے، ٹپ دیتے نا، ٹپ دینا یا اس طرح گفٹ دینا یا اسے رسپانس دینا، یہ ساری چیزیں نہیں ملتی۔ کہ من اعطا للہ، اگر اللہ کے خاطر کر رہے ہیں تو اپنے ماتحت پر بھی احسان کرو، اللہ کے خاطر کرو، اس سے غرض رکھ کے نہیں، حاجی بھائی، اللہ کی خاطر۔ ومنع للہ، اور اگر کسی کو نہیں دے رہے تو اس لیے نہیں دے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں خرچ کرنے سے منع فرمایا، گناہ کے کام میں۔ سورہ مائدہ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ میں نہیں خرچ کروں گا یہاں پر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ کے کام میں استعمال ہوگا۔ میں اس کو 10 روپے کی ومل لے کے دوں گا تو مفتیان کرام بعض یوں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہلکا ہلکا زہر ہے، ہلکا ہلکا زہر ہے تو خودکشی کے مشابہ ہیں، اس لیے میں اس میں نہیں دوں گا۔ ہلکا ہلکا زہر تو ہے ہی نا، ہے ہلکا ہلکا زہر۔ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ کو مستعد فٹنس والا مومن زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے۔ پھر فرمایا کہ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ دیکھو قرآن میں ایک بات یاد آئی، بنی اسرائیل کو کیا ملتا تھا کھانے کے لیے؟ 2 چیزیں ملتی تھی نا زبیر بھائی، کیا ملتا تھا؟ من سلوا، من میٹھا، سلوا گوشت، پرندے ہوتے تھے، میٹھا اور گوشت۔ اب اس کے بعد اللہ نے یوں کہا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا طیب۔ طیب رزق کھانے کا قرآن نے کئی جگہ حکم دیا ہے۔ طیب کسے کہتے ہیں؟ اچھی چیز اچھے طریقے سے کھائی جائے۔ اچھی چیز کون سی ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی الاحکام العقلیہ والنقلیہ، احکام اسلام عقل کی نظر میں، اردو میں ترجمہ ہو گیا اس کا۔ اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو چیزیں حلال کی ہے نا، ان حلال چیزوں ہی میں انسان کی فٹنس ہے، فائدے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، ذہنی بھی، قلبی بھی، ظاہری بھی۔ طیبات، اب یہ چیزیں طیبات میں شامل نہیں ہیں، جو چیزیں انسان کے جسم کو نقصان دے یہ طیبات میں شامل نہیں ہیں۔ تو ومنع للہ، ایسی چیزوں میں خرچ نہ کرے، ایسی چیزوں میں شریک ہونے سے، ایسی چیزوں کے ساتھ کسی کا ساتھ دینے سے اپنے آپ کو روک لے، کیا کرے؟ رک جائے حکمت کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا بولا؟ چلو میلے میں، کہاں جانے کا؟ میلے میں گئے، میلے میں تو انہوں نے کیا کہا؟ انا سقیم، میں بیمار ہوں، یعنی میں اس شرک سے نفرت کرتا ہوں، میرا جی جلتا ہے۔ تو بڑی بیماری ہوئی نا، جی جلنا۔ جی جلنے سے آدمی کمزور ہوتا ہے، کیسے پتہ ہے؟ ایک گاؤں میں ایک پہلوان ایسا تھا نا، کشتی لڑتا تھا۔ بھائی جان تیرا کیا نام ہے بیٹا؟ ہے کونین، واہ واہ سبحان اللہ، کونین۔ آپ کا اسم گرامی؟ ابراہیم۔ تم لوگ دوپہر میں کھانا نہیں کھائے، کس کی دعوت تھی؟ حذیفہ کی تھی نا؟ دال گوشت روٹی اور چاول آئے تھے، ہے نا؟ اچھا، دال گوشت اور چاول، ماشاء اللہ۔ کھایا نہیں تم لوگوں نے یار رات کو؟ پھر اچھا آواز نہیں نکلتی،
کھایا کیا کھایا؟ وہ پیٹ اندر جا رہا ہے. ماشاء اللہ. یہ اصل مذاکرہ ہوتا ہے، درمیانی بات میں مذاکرہ ہوتا ہے. ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ارے واہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. حاضر رہنے کا، جسمانی روحانی دونوں. یہ تو گاڑی پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے نا. تو وہ پہلوان ہے نا، میدان میں اکھاڑے میں اترتا تھا، کسی کو بھی جیتنے دیتا. کسی عقل مند آدمی کے پاس کوئی گئے کہ یہ عبدالبھائی قریشی ہے نا، یہ ماشاءاللہ سمجھدار بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اس سے صلاح مشورہ لو. مشورہ بھی ہمیشہ اچھے بندے سے لینے کا، جو اس لائن کا ہو. اس لائن کا نہ ہو، اس سے مشورہ لینے جاؤ تو اس کو کچھ پتا ہوتا نہیں، یعنی اپنی پھر خواہ خواہ ٹوٹے گی، اس لیے کچھ نہ کچھ تو بگاڑ دے گا نہ، پھر اپنے کو لینے کے دینے پڑ جاوے. اس لیے جو جس لائن کا ہے نا، وہ مولانا الیاس گمن صاحب کہتے ہیں نا، فضائل کا علم جماعت میں جا کے سیکھو، مسائل کا علم ہم علماء سے آ کے سیکھو. فضائل کا علم تم اللہ کے راستے میں سیکھو، مسائل کا علم آوے نا تو پھر تم ٹنگڑی مت اڑاؤ، پھر ہم سے آ کے پوچھو. اس میں تم اپنی نہیں چلانے کا، کیونکہ یہ فضائل ہے اور یہ مسائل ہے، احکامات ہے. تو عبدالبھائی جیسے ماشاءاللہ سمجھدار بندے کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا جا کے کہ ہم کو تو وہی ہمیشہ وہی 5,000 کا کور ملتا ہے، ہمیشہ یہ بڑے بڑے وہ سوورن پدک جیت کر سب ایوارڈ لے جاتا ہے، انعام سارے. کہ کچھ نہیں، گاؤں میں 4 5 10 نوجوان تیار کرو، سب کو 50 روپے ایک دن کے دے دو، انہیں کہہ دو جہاں ملے اتنا کرنے کا. السلام علیکم، کیا بات ہے، کچھ بیمار سے لگ رہے ہو، مانسک تراس. پھر کونن بھائی کو ملے گا، السلام علیکم، کیا بات ہے، آج کل کیا بخار آ رہا ہے، فیور ہو رہا ہے. عبداللہ بھائی کو ملے، کیا بات ہے، کھانا وانا نہیں کھا رہے کیا، ڈائٹ پہ ہے کیا. اب وہ 6 مہینے تک یہ 10 12 بندوں کو روزانہ کی یومیہ مل جا رہا تھا 50 روپیہ. 6 مہینے کے اندر وہ کیا ہو گئے، ڈاؤن. اب میدان میں اترے تو واوا جوڑا کی طرح ہل رہے ہو. یہ ہے جی جلتا ہے تو آدمی کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، اور جی کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ نے قرآن میں کہی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر جو ہے نا، اللہ کا ذکر یہ آدمی کو مضبوط کرتا ہے، دل کے مریض کو. حضرت خانپوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ذکر چھوٹ جانے سے آدمی کے جسم پر بھی اثر ہوتا ہے. ذکر تسبیحات چھوٹنے سے آدمی کے جسم پہ اثر ہوتا ہے، پھر آدمی کو اعمال کا شوق نہیں رہتا، خیال رہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا تو کیا کہا، اپنے جی سے کہا، انا سقیم، میں تو بیمار ہوں. تم شرک کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی مخلوق کو تم جا کے ان کا میلہ رچاتے ہو اور ان کے سامنے مرادیں مانگتے ہو. تم نے خود اسے بنایا، خود خرید کے لائے، اپنے ہاتھوں سے تراشا اسے. تو یہ ایمان کی علامتیں ہوئی 4. اللہ کی محبت مخلوق کے ساتھ اللہ کی خاطر، گنہگار سے دوری اور گناہ سے نفرت اللہ کی خاطر، مخلوق پر عطا، مخلوق پر عنایت، مخلوق پر مہربانی، مخلوق پہ خرچ، مخلوق کے ساتھ ہمدردی، سب کس کے خاطر، اللہ کی خاطر. اپنا وقت، صلاحیت، اپنا مال خرچ کرانے سے بچانا گناہوں سے اللہ کی خاطر. 4 علامتیں ہیں تو یہ مومن ہونے کی شروعات. اور فقد استکمل الایمان، تو ایمان مکمل. لیکن یہ کٹھن ہے، اللہ کی خاطر محبت رکھنا کٹھن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو بنایا اور اس جہان کی جان صاحب ایمان کو بنایا، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیا، جو نبی بھی تو ہے ہی لیکن خاتم النبی ہے. کون سے نبی؟ خاتم کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کمپنی ہے نا، کمپنی، کوئی بھی چیز کی کمپنی ہے. کون سی کمپنی کا یہ نہیں آ رہا نام مجھے، چلو جو بھی ہو، ایک اچھی سی کمپنی ہے. کمپنی میں ایک چیز بنتی ہے،
یہاں سے روئی ڈالی، روئی سے پھر دھاگا بنا، دھاگے سے چادر بنی، پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے، پورا بن کے جب باہر پیک ہو کے نکلتا ہے تو اس پہ کمپنی کا کیا لگتا ہے؟ تھپا لگتا ہے نا، مہر لگتی ہے، اس مہر کو کہتے ہیں خاتم۔ اب اس کے اندر کوئی چیز اگر ایڈ کرے، اندر ڈالے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے ہمارے ساتھ اپنی چیز ایڈ کی تو ہمارے ساتھ کیا کیا؟ زیادتی کی، ظلم کیا۔ اور اگر اندر سے کوئی چیز نکال لے تو کہیں گے چوری کی۔ اگر ایڈ کر رہے تو کہیں گے ہمارے نام سے انہوں نے فراڈ کیا، اور اگر نکالیں گے تو کہیں گے چوری کی۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم نبی ہے۔ اب اگر اس نبوت میں، اس طریقے میں، اس دین میں، اس شریعت میں کوئی چیز ایڈ کرے گا تو اسے فراڈ کہا جائے گا، بدعت کہا جائے گا۔ آج ہی میں بچوں کو مشکوٰۃ شریف میں سے حدیث سنا رہا تھا، کتاب الایمان میں سے، کہ جس نے بھی میرے دین کے اندر ابتداع کیا، جس نے بھی بدعت کی، اس کا بھی گناہ ہوگا، جب تک وہ چیز چلتی رہے گی ان کا بھی گناہ ہوگا، اور جو گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہ میں سے ذرہ برابر کمی بھی نہیں ہوگی۔ اب ہمارے نبی ہو گئے خاتم النبیین، کیا ہو گئے؟ اب کوئی نبی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب میں ایک اور لفظ بولوں، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پہلے آ چکے ہو تو بقید حیات بیٹھے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، کیا کریں گے؟ اتریں گے، فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے سفید مینار پہ دمشق میں اتریں گے۔ کہاں اتریں گے؟ دمشق میں اتریں گے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کیوں ہوئی؟ دو نبیوں کی قبول ہوئی ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس امت میں آنے کے لیے دعائیں کی تھی نبیوں نے، یہ دو نبی کی دعا قبول ہوئی ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امتی بن کے اتریں گے، شامل ہو گئے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری سے بھی پہلے کے۔ ایک انہوں نے بات لکھی، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھو کہ اگر باپ کا کارخانہ ہے، باپ کہیں بیرون میں ہے، تو پیچھے کارخانے کی جو چیزیں ہیں، لین دین، ویوہار، معاملات، کون سنبھالے گا؟ کون سنبھالے گا بولو؟ اس کا بیٹا۔ کون سنبھالے گا؟ ذرا بولو حنیف بھائی، بیٹا سنبھالے گا نا۔ اس امت میں سب سے بڑا فتنہ کون سا آئے گا بھائی زبیر؟ سب سے بڑا فتنہ جس سے آدم علیہ السلام نے بھی ڈرایا، ادریس علیہ السلام ڈرایا، شیس علیہ السلام، سارے نبیوں نے ڈرایا، فتنہ کون سا ہے؟ کانا دجال ہے نا۔ اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا وہ ظہور دجال ہوگا۔ اب خروج دجال، ظہور دجال، خروج دجال، دجال کا نکلنا ہوگا۔ اس دجال کو مارے گا کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بیٹے ہے؟ یہی تو مجھے ثابت کرنا ہے۔ اس لیے تو میں نے کہا پہلے کہ باپ کی غیر موجودگی میں باپ کی جو ملکیت ہے اس کی حفاظت بیٹے کے ذمے ہے۔ جنت میں انشاءاللہ ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ جنت میں جانے سے پہلے 2 نکاح ہوں گے، ہم باراتی ہوں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا بی بی مریم سے۔ کس سے ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ ہو گئے نا۔ اس لیے اللہ نے دعا قبول کی کہ بی بی مریم سے ہمارے نبی کا نکاح ہونا ہے، تب جب نکاح ہوگا
تو آئندہ کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، اس لیے دجال کو ختم کرنے کے لیے بیٹے کو بھیجا، جا تیرے باپ کی امت کو بگاڑنے کے لیے دجال آیا ہے، تو بیٹا ہے، جا کے ختم کر۔ یہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ دوسرے موسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی تو امت میں کیسے شامل ہوئے؟ عبدال بھائی یاد ہے جمعہ کا بیان؟ میں نے شاید جمعہ میں یہ بیان کیا تھا 2-4 ہفتے پہلے، آ چکا ہے بیان، ابھی ذہن میں آیا آپ کی دعا سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے نا، معراج میں گئے، نبی تو بہت سارے ملے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ملے، دادا تھے، صلاح مشورہ دیتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، اور مشورہ کون دیتا ہے؟ جو اس امت میں شامل ہو، اگلی امت کا حکم تو نہیں چلے گا نا۔ 50 نمازیں ملی تو بار بار واپس کون بھیج رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی اپنی جو جس امت میں شامل ہونے کے لیے دعا کی تھی، اس امت کی خیر خواہی کے لیے مشورے دیے، ہمدردی میں مشورے دیے، تو ہمارے ساتھی بن گئے کہ نہیں؟ ہمارے مشورے میں شامل ہو گئے کہ نہیں؟ ان کی رائے رکھی گئی کہ نہیں؟ رائے مانی گئی نا۔ اب جماعت میں شامل اسی کی رائے مانی جائے گی نا، اسی سے مشورہ رائے پوچھی جائے گی۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشورے میں شامل کر کے اس امت میں داخل ہونے کا شرف دے دیا۔ دونوں نبی کی دعا قبول ہو گئی نا، دونوں کو حصہ مل گیا نا۔ بتاؤ ہم کتنے اللہ جل شانہ کتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی دیا جو آخری نبی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کیسا ہے؟ جھوٹا ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ، اسی لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، اپنے آپ کو یہ سکھانا ہے کہ ہمارے نبی تو ہے ہی، لیکن خاتم النبیین ہے، یہ عقیدہ سکھانا ضروری۔ اگر خاتم النبیین کا عقیدہ نہیں سکھایا نا، دجال پتہ ہے کیسا ہوگا۔ مجھے ایک بچے نے، ان کے بیٹے نے سوال کیا، وہ اکثر میں اسے سمجھاتا رہتا ہوں بہت ساری بات۔ یہاں سے لے کے یہاں تک 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اس کے ساتھ میں بادل، روٹیوں کے پہاڑ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اب ایسے وقت میں اگر ہماری نسلوں کو پتہ ہے کہ اللہ واحد وحدہ لا شریک، صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت مکمل ہو گئی۔ اگر عقیدہ بنایا ہے، سمجھایا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج کے AI کے زمانے میں بچوں کا بگڑنا، عقائد کا خراب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ صاحب ایمان ہے نا، اسے ایمان کی فکر ہر وقت کرنا ہے۔ ایمان بہت بڑا جوہر ہے، ایمان بڑی قیمتی دولت ہے۔ ایمان پر اللہ کا حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو اعمال ہم کر رہے ہیں ان اعمال پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، ان اعمال پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ جل شانہ اعمال میں ترقی دے گا۔ اور اگر اسی پر اپنے اندر ایسا سوچیں گے بس اپنے تو نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت، بہت بڑی چیز ہے آج کے دور میں 5 وقت میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں، بہت ہو گیا، تو کہا کہ آدمی کو شیطان دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ شیطان کیا کر سکتا ہے؟ شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب الایمان میں، ایک روایت کے خلاصے میں۔ اب اس شارح کا نام میں بھول رہا ہوں، کہ 3 عابد تھے، حج کو جا رہے تھے۔ دیکھو عبادت بھی سنت کے مطابق ہو نا تو زیادہ مقبول ہے، ورنہ ثواب مل جاتا ہے لیکن مقبولیت سے رک جاتی ہے۔ دیوبند میں ایک فقیر تھے، اللہ والے عابد تھے، ان کا نام تھا توکل میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام تھا؟ توکل میاں۔ کیا نام تھا ابراہیم؟ توکل میاں۔ کونین؟ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، جاگ رہے۔
ایک رات انہوں نے خواب دیکھا، کوئی آنے والا آ کے کہہ رہا ہے توکل میاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو توکل میاں اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. توکل میاں نے کہا مولوی قاسم چلو، اللہ کے نبی نے بلایا جلدی. توکل میاں بھاگے 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 جا رہے، پہنچ گئے. حضور تشریف فرما تھے، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقات کی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھ جاؤ. بیٹھے. تھوڑی دیر ہوئی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. حضور نے ملاقات کی، اپنی گود میں بٹھایا. کہاں بٹھایا؟ توکل میاں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا محبت میں، عقیدت میں، شوق میں، دیدار کے محبت میں، محبت توڑ کے آیا، جلدی آیا، آپ نے مجھے پاس میں بٹھا دیا. پہلے آئے تو اس کو کہاں بٹھانا چاہیے؟ گود میں. اور یہ مولوی قاسم یہ بعد میں آیا، اس کو گود میں بٹھا لیے. خواب کی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل میاں، بے شک آپ محبت میں آئے، بے شک آپ جلدی آئے، لیکن میرا قاسم میرے سنت طریقے پر، نقش قدم پر چل کر آیا، تو میری سنت طریقے پر آیا، اس لیے اس کو میں نے اپنے پاس بٹھایا. کہ عمل وہ مقبول جو سنت طریقے پر ہو. میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں سنت میں یہ بھی ہے، آج کے دور میں زیادہ ڈائجسٹنگ پرابلم ہوتی ہے نا ہاضمے کی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، واک کرنے نکلتے ہیں اور اتنی بہترین واک کرتے ہیں، اتنی بہترین واک کرتے ہیں کہ اگر ان کو شوٹنگ کرنے دی جاوے نا تو آرام سے شوٹنگ کریں گے، ذرا بھی اسپیڈ نہیں آئے گی. اس کو وہ نہیں کہتے، یہ ہاتھی کی چال ہے. واک کسے کہتے ہیں؟ ہم تو علماء سے پوچھیں گے، حضور کی سیرت میں دیکھیں گے. ہمارا تو کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو سیدھا کلام اللہ نے، سنت رسول اللہ. آپ نے تو پانچ ڈھونڈنے کا، 1400 سال پیچھے جانے کا، آگے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. بھاگ بھاگ کے کہاں تک؟ چاند تک جائیں گے. حضور کہاں تک گئے؟ کہ آسمان تک، عرش تک گئے، ہے نا. یہاں کی کوئی گارنٹی نہیں، گیس ختم ہو جاوے تو وہاں گیس نکل جاوے خود کا، ہے نا. ہاں. مولانا مکی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت واک کرنے کا طریقہ، تو حضرت نے ایک بات بیان فرمائی حیات الصحابہ کی، کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کام کاج کرتے ہیں نا تو دل میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بتلائی. کتنی باتیں؟ دو باتیں بتلائی. نمبر ایک، پنجے پہ زور دے کے چلو، پیر کے آگے کے حصے پہ زور دے کے چلو، تیز چلو. کیسے چلو؟ تیز چلو. تو یہ تیز قدم چلنا یہ واکنگ ہے، یہ ایکسرسائز ہے، یہ ورزش ہے. اور لوگ آرام سے جاتے ہیں. اب آرام سے جاؤ گے، ایک پائپ لائن میں کچرا پھنسا ہو، ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک وظیفہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، بولو کچرا نکلے گا؟ امیر صاحب آئے، نکل گیا کہ نہیں؟ وہ صبح سے دم کر رہے تھے باپو. حضور نے بتلایا کہ تیز قدم چلو تاکہ جو بلاکنگ ہے، جو جسم کے جوائنٹس جم گئے ہیں، وہ کیا ہو جائیں؟ کھل جائیں. ابھی آرام سے چلیں گے، جس میں جو ہے کپڑوں کے جو پریس ہے نا وہ بھی کریش نہیں ہوتی،
تو اندر کی بلاک کیسے کریش ہوگی، ہے نا؟ یہ ہے سنت. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا کیونکہ سنت طریقے پر تھے. تو کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے سفید مینار پر فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر، پھر وہاں سے تو سیڑھی لگائی جائے گی، زمین پہ ٹچ ہو گئے تو پھر زمین کی چیزیں استعمال کرنے کا. دیکھو نا اصحاب کہف جو ہیں ان کو اللہ نے سلایا تھا 300 سنین وازدادوا 9 309 ایئرس، 309 سال سوئے رہے. بھوک لگی نہیں، تھکان ہوئی نہیں، بال بڑھے نہیں، ناخن بڑھے نہیں، دانت خراب ہوئے نہیں، ری خارج ہوئی نہیں، بدن سڑا نہیں. اللہ نے سلایا تھا نا، اللہ نے سلایا تھا. پھر وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، 309 سال کے بعد اللہ نے جیسے اٹھایا، جیسے اٹھے تو یہاں کی زندگی شروع، جیسے شروع ہوئی تو بھوک لگنا بھی شروع. بھیجو ایک بندے کو، بھیجو تمہارے لیے پاکیزہ کھانا لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرِكْ لَا يَشْعُرَنَّ بِهِ أَحَدًا. آیت کی جملہ نہیں آ رہا ذہن میں. اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد ان کو اٹھایا، جیسے اٹھے تو بھوک وغیرہ لگنا شروع ہو گئی. یعنی جب تک عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جیسی وہاں پہ قدم رکھیں گے اب وہاں سے سیڑھی لگا کے اترنا پڑے گا، ورنہ اوپر سے فرشتوں کے ساتھ آئے تو زمین پہ چھوڑ دیتے نا. اللہ میں ایک بات سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں رہنا ہے نا، دنیا کی چیزوں سے اتنا فائدہ اٹھانا جتنا کشتی کے لیے پانی، کشتی کے لیے پانی. پانی میں کشتی چلتی ہے لیکن کشتی میں پانی نہیں چلتا. پانی میں کشتی چلتی ہے نا لیکن کشتی میں پانی چلے گا؟ چلو پانی کشتی میں آ جاوے تو ڈوب جائے. کہ انسان دنیا میں چلے پھرے لیکن انسان میں دنیا آئے تو خطرہ. انسان دنیا میں لیکن انسان میں دنیا نہیں، کشتی پانی میں لیکن کشتی میں پانی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر ہمیں صاحب ایمان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی ذمہ داری دی ہے. ایمان کو بچانے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین، خود بھی اپنے بارے میں روزانہ محاسبہ کرنا، اپنے آل اولاد کو بھی بٹھا کے اس ذمہ داری کو نبھانا یہ ضروری ہے. علماء لکھتے ہیں سورہ تحریم 28واں پارہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ. تو کیا کرنے کا؟ وہ فائر بریگیڈ والے کو بلانے کا؟ کیا کرنے کا؟ آگ سے بچانا کیوں کہا؟ آگ سے بچانا. دنیا کی تکلیف ہے تو آسان ہے، گھر میں جب آگ لگتی ہے نا، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے، تو آدمی پھر یوں نہیں بلاتا اے بیٹے دیکھ یار اچھا نہیں تو دھندے پہ جا، اے بیٹے دیکھ تو نوکری پہ جا، یہ تو تیرے کو کوئی دے گا نہیں، یوں جھانٹا رکھڑتا رہے گا. دھندے کاروبار کے بارے میں تو کہے گا لیکن آگ لگی تو اللہ باہر نکلو چلائے گا زور سے. نہیں نکلے تو اپنے کی دعوے نکلے نہ نکلے امی مرضی. ایسا کرتا ہے؟ کیا کرے گا؟ کودے گا اندر، چھلانگ مارے گا، باپ ہے، کود پڑے گی، ماں ہے، گھسیٹ کے لائیں گے باہر، ہے نا. علماء لکھتے ہیں ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا. ہم دنیا کے معاملے میں تو آخر تک سمجھاتے رہتے ہیں، خود سے نہیں سمجھتا تو مولانا کو کہتے ہیں، ان سے نہیں سمجھا، چچا کو کہتے ہیں، ماموں کو کہتے ہیں، اس کے دادا کو کہتے ہیں سمجھاؤ، کسی طرح سمجھ جائے، اللہ کرے سمجھ جائے. اور دین کے معاملے میں حالانکہ وہ آگ میں جل رہا ہے. ایک نماز چھوڑی تو پڑھتے ہیں تعلیم میں، وہاں پہ نام لکھ دیا گیا، دوسری نماز چھوڑی تو اس میں داخل ہوگا، ہے نا.
ایک نماز قضا کی تو 2,88,00,000 برس جلے گا. بے نمازی اگر بن گیا، اس کی زندگی بے نمازی پن کی ہو گئی، بیماری لگ گئی نماز چھوڑنے کی، تو کیا ہوگا کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں سے اس کا حصہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے حق میں دعائیں بھی قبول نہیں. اب یہ آگ میں جل رہا ہے اور ہم چلاتے نہیں، ہمارا دل ہلتا نہیں، ہمیں بے چینی ہوتی نہیں. یہ ہے اس قرآن کی آیت کا. اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ لگے تو ماں باپ کود جاتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ میں اولاد جل رہی ہے پھر بھی ہم اس کو بچاتے نہیں. بچاتے کیسے بچائیں گے؟ بچانے کے لیے یہ ہے گھر کے اندر خود تعلیم کریں، قرآن کی تعلیم، سیرت کی تعلیم، فضائل کی تعلیم. دیکھو نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنے نکلے تھے؟ قتل کرنے نکلے تھے نا. کیا سنا انہوں نے؟ کیا سنا؟ قرآن. کیا سنا؟ قرآن سنا نا. بولو دشمنی کس میں بدل گئی؟ دوستی میں، نفرت محبت میں، ہے نا. اتنی بڑی دشمنی اور سخت دلی. اونٹ چرانے والا بندہ کتنا سخت ہوتا ہے پتہ ہے؟ کبھی نہیں مانتے ہو، بہت مشکل ہوتا ہے. اونٹ چرانے والا عمر جب قرآن سنتا ہے تو دل ایسا نرم ہوتا ہے کہ آنکھیں برس پڑتی ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے والا بن جاتا ہے. اگر یہ قرآن ایک مسلمان، ایک مومن اپنے گھر میں پڑھ کر اپنے اہل و عیال کو سنائے تو کیا گھر والوں کے دل نرم نہیں ہو؟ بادشاہ نجاشی کون تھا؟ عیسائی تھا نا. عیسائی تھا نا. پڑھا نا، تعلیم میں پڑھا. چلو کل پڑھ لینا، انشاءاللہ پڑھیں گے نا. عیسائی ہے، لیکن عیسائی سخت ہوتے ہیں اپنی بات میں، لیکن عیسائیوں کی صفت لکھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن مجید میں 6 پارے کی آخری آیت، قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون، کہ وہ تنہائی پسند، رہبانیت پسند، تنہائیوں میں ذکر کرنا، ریسرچ کرنا، یہ ان کی صفات ہے. وہم لا یستکبرون، وہ کسی بات پہ اڑ نہیں جاتے، حق پتہ چلے تو قبول کر لیتے، یہ ان کی صفت لکھی ہے. اب وہاں بادشاہ نجاشی عیسائی ہے، لیکن یہاں قرآن سنا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنا. وہ پادری جو رشوت لے چکے تھے، رشوت لے چکے تھے نا آنے والے مکہ والوں سے، رشوت لے لی تھی کہ ہم تمہارے فیور میں وہاں چمچاگری کریں گے، لیکن انہوں نے بھی قرآن سنا تو ان کی بھی داڑیاں کیا ہو گئی؟ آنسوؤں سے تر ہو گئی نا. اگر یہ قرآن گھروں میں پڑھا جائے، اس کی تلاوت گھر میں کی جائے، تو کیا ایک مسلمان، ایک مومن، ان کے دل نہیں تڑپیں گے؟ کیا آنسو نہیں آئیں گے؟ ضرور. کہ گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے تو گھر میں بیٹھ کے سیرت کی تعلیم، فضائل کی تعلیم، قرآن مجید کی تلاوت آدمی خود کرے. اسی لیے تو آیا مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نمازوں میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے بھی رکھو. ہم لوگ ٹمکور تھے 2015 میں 4 مہینے میں، وہاں کے ذمہ دار آصف بھائی وہ کہہ رہے تھے بیان میں کہ آدمی برسوں تک گشت میں شامل ہوتا ہے، مرکز میں شب گزاری یا شب بیداری مرکز میں کرتا ہے. گھر والی یوں سمجھتے ہیں ایک رات مرکز پہ رہنے کا ہوتا ہے، رہتے ہیں. گشت کے دن ان کے مسجد میں گشت ہوتا ہے نا تو اس دن کھانا لیٹ سے کھاتے ہیں. گشت کیا ہے؟ کیوں کرتے ہیں گشت؟ کبھی گھر والوں کو ہم میں سے کسی نے سمجھایا بٹھا کے کہ ہفتہ واری جو مرکز کا دن، مرکز کی جو شب بیداری ہوتی ہے اس میں کیوں قیام کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے قیام کرنے کی؟ کبھی سمجھایا، ایکسپلین کیا؟ نہیں. بھائی آصف کہتے تھے
کہ جب گشت کے لیے آؤ گھر والوں سے کہو آج محلے میں لوگوں کے گھر گھر در در جا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کی دعوت دینا ہے، بے غرض بن کے بے طلب بندوں کے پاس جانا ہے، گھر گھر جائیں گے، سنے ان کے پاس بھی جائیں گے، نہ سن کے ان کے پاس جائیں گے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانے کی دعوت دیں گے اور اس طرح سے نکلیں گے۔ ایک اللہ سے دعا مانگے گا کہ اللہ سے مدد مانگے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ گشت گھر والوں کو سمجھا کہ آدمی نکلے گا نا، اب اڑوس پڑوس والے پوچھیں گے کیا آج ہمارے گھر دعوت تھی تم مغرب بعد نہیں آئے؟ ہمارے گشت کیا ہوتا ہے؟ اب وہ گھر والے ان کو سمجھائیں گے اچھا یہ مسجد نبی والا کام یہ تبلیغ والے کرتے ہیں، اب وہ تبلیغ والوں کی تبدیلی اطراف میں شروع ہوگی، ورنہ برسوں ہو گئے گشت کرتے ہوئے، گھر والوں کو پتہ چلا کچھ نہیں۔ اسی لیے دعوت جو ہے نا آگے نہیں چلتی۔ کیا کرے اس کو گھر پہ سمجھائیں کہ شب بیداری کیا ہے، شب گزاری کیا ہے، گشت کیا ہے، آج جوڑ ہے تو جوڑ کیوں ہوتا ہے۔ ایمان والا ہر وقت ایمان کی فکر میں رہے گا تو خود بھی جاگتا رہے گا، اوروں کو جگاتا رہے گا۔ ورنہ کیا ہوگا اگر ہم جو ہیں خود ہی ایمان، نماز کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بارے میں، تعلیم میں، ہر چیز میں آدمی اپنے اندر غور کرے کہ اس چیز کی روح میرے اندر آئی کہ نہیں آئی۔ اسی لیے کہا کہ ذکر کا اہتمام کرے، ہر کام میں سنت طریقہ جان جان کے پورا کرے، ہر عمل کو سنت طریقے پہ کرے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا، ورنہ پڑوس نصیب ہوگا۔ سنت کے مطابق عمل کریں گے تو قرب نصیب ہوگا، ورنہ پڑوس نصیب ہوگا۔ میاں توکل رحمۃ اللہ علیہ دونوں جماعت آگے آصف میں بھی نہیں ہے، دوسری میں کون رہے بڑا؟ اچھا حمزہ ہے۔ تو یہ ایمان کی ایک محنت ہے، ایمان کی اس پورا جہاں ایمان والے سے ہے۔ ایمان والا کتنا قیمتی، ایمان والا کتنا قیمتی پتہ ہے؟ آنگن میں سویا ہوا ہے، زبان بند، بستر پہ لیٹ رہا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوئے سوئے ستارے کتنے اللہ نے اچھے بنائے، یہ ستارے گھوم رہے، وہ ستارہ رکا ہوا ہے، یہ ستارہ یوں چلتا ہے اور یہ ستارہ یہاں سے یوں چلتا ہے۔ اللہ پاک نے اس میں کیا کیا سیریز بنا رکھی ہے، خوبصورتی والی ہوتی ہے نا، کچھ گھوم رہی ہوتی ہے، کچھ یوں گھوم رہی ہوتی ہے، کچھ رکی ہوتی ہے، الگ الگ طرح کی جگمگاتی ہوئی چیزیں۔ اللہ نے پورے آسمان کو ایسا سجا رکھا ہے۔ کچھ تو ایسے جو دن میں تارے نظر آتے ہیں، آپ نے دیکھے دن میں تارے؟ آپ نے دیکھے میرے سب؟ کون نے دیکھے دن میں تارے؟ دیکھے؟ ہم نے دیکھے۔ ایک سیارہ ہے، ابھی ایک دن ایک مولوی صاحب کو میں مغرب سے پہلے پکڑ کے اوپر لے گیا، میں کہا چلو اوپر آپ کو دن کے تارے نظر آئیں گے آج۔ تو ایک سیارہ ہے، وہ صبح بھی دکھتا ہے شام میں بھی دکھتا ہے، وہ 7 سیارے، ایک نہیں 7 ہے، ہر دن الگ ہوتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ خیر وہ لمبی چیزیں ہو جائیں گے، مسمر نظم میں چلے جائیں گے، پھر سائنس کھولے گا اس میں۔ تو میں ان کو لے گیا اوپر، ابھی سورج تھا، میں نے کہا دیکھو وہ رہا، ادھر تھا، وہ دکھایا دن کے تارے۔ تو ایک آدمی مومن سویا ہے، لیٹا ہوا ہے، سویا نہیں لیٹا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ تیری کاریگری، تیری قدرت، ماشاءاللہ۔ پھر اس طرح سوچتے سوچتے اس کی دل میں سے ایک بات نکلی، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، میرے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اب یہ دل سے نکلا نا، اللہ اس دل کی ایک بات پر اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مومن کی قیمت تنہائی میں بیٹھا ہے، تنہائی دیکھتا ہے کوئی نہیں، چلو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں پت جھڑ کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اب روم میں بند اکیلا اکیلا لا الہ الا اللہ اکیلا اکیلے بولا، ایمان کے جذبے میں سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کہ ایمان والے کی قدر و منزلت کیا ہے اللہ کے وہاں، کلمے کی طاقت کیا ہے، کلمے کی طاقت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم آپ کے پاس آتا تھا خدمت کرنے، کبھی کبھی کام کاج کر دیتا تھا، بیمار ہو گیا، بیمار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام
ان کے یہاں تشریف لے گئے بیمار پرسی کرنے، صحابہ بھی ساتھ میں، حضور سرانے بیٹھے ہوئے، سر پہ ہاتھ پھرا رہے، بیمار پرسی کی دعا ہے نا، اسأل اللہ، ایک تو ہے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، ایک ہے دم کرنے کی دعا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 بار پڑھے اور دم کر دے۔ حضور کہہ رہے ہیں پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامنے اس کے باپ بیٹھے ہوئے تھے، باپ کو دیکھ رہا ہے، باپ سمجھ گیا، دانا لوگ تھے، کہا کہ جو کہہ رہے ہیں اس بات کو مان لے، اطع ما قال، جو بات کہہ رہے اس کو مان لے۔ جیسی باپ نے کہا بیٹے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی گواہی دی، کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی۔ تھا یہودی، تھا مشرک، لیکن کلمہ توحید پڑھا، کلمے کے ساتھ گیا، ایمان کے ساتھ گیا۔ ایمان کی قدر ہے، ہم کیا جانے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم جب سجدے میں کہتے ہیں نا سبحان اللہ کی ذات پاک ہے، میں پاکی بیان کرتا ہوں، سبحان ربی، میرے اس رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، الاعلی، جو تمام جہانوں میں سب سے بلند ہے۔ جب ہم اپنے سر کو، اپنے ناک کو، مسئلہ تو ناک کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا، اپنے ناک کو، اپنے پیشانی کو زمین پہ رگڑتے ہیں اور سجدے میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں نا، تو ہم معراج میں ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ ہم معراج میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری بڑی قدر و منزلت ہے، یہ جہاں کی جان ہی ہمیں، جہاں کی جان ہمیں۔ لیکن اگر ہم صاحب ایمان ہونے کی فکر کریں، اپنے اندر حرکت لائیں، چاہے کوئی سا بھی عمل ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، سجدہ ہو، ہمارا مراقبہ ہو، ہماری تعلیم ہو، کھانا پینا ہو، ہر چیز میں کیا ہو کہ یہ سارا جہاں ہے، اس کی ایک جان ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ اس کی جان کون ہے؟ صاحب ایمان ہے۔ جب تک یہ فکر کرتا رہے گا تب تک انشاءاللہ جو ہے امت کو بھی اس سے بہت کچھ ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ بعد العشاء بات ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔